شانه ولا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وهجج هداية اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دوست مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مل کے پڑھو سب مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا اول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا آخر وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله محبوب غمگسار کی محنتوں کا خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں بھول گئے ہم نے انہیں دل سے ہی بھلا دیا خون دل دے کر نکھارے رخے برگ گلاب ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے مانا کہ اس جہاں کو گلشن نہ کر سکے ہم کانٹے کچھ ہٹا دیے مگر گزرے جدھر سے ہم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد عاجزانہ دعا ہے اس قادر مطلق دی پاک بارگاہ دے اندر کہ اللہ جل شانہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے مینوں بیان کرن تو
پہلے 100 باری مینوں اس تو بعد سماعت فرما کے جناب نے اس دے اچھے طریقے کے نال عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اثر بیان کے استاد صاحب قبلہ ہی فرمان گے، میں تے بس ویسے ہیں میں چاچا آپ نے فرمایا کہ چلو درویش ہونی دیر آ جائیں گے انشاءاللہ بس تواڈے بھی نے میں انشاءاللہ اللہ خیر کرے میری حاضری ختم ہو جانی انشاءاللہ العزیز، لیکن یہ ابھی تسی ذرا ٹھہر کے بہنا تے ذوق نال بہنا ہے۔ اج دی رات دوبارہ پتہ نہیں زندگی دے اندر آندی کہ نہیں آندی، ایویں سستی دے اندر گزار دینا ہے۔ ایک اچھی گل بھی ذرا ٹھہر کے بولو سبحان اللہ۔ اج دی مختصر نشست تے انشاءاللہ العزیز جناب دے نال جس موضوع تے ہم کلام ہونا ہے اس کا عنوان سماعت فرماؤ کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے۔ توبہ تے اسی کرنے ہیں، ہر روز کرنے ہیں، لیکن میں اج اللہ دے پاک کلام دے اندر دسنا گا کہ رب سونا کیویں دی توبہ دا تواڈے میرے تو تقاضا فرمایا۔ یہ بندہ مومن توبہ کیویں کرنی ہے تے اس طرح دی توبہ کر کے ساڈی پاک بارگاہ دے اندر آنا ہے تے کیویں دی توبہ رب سونا فرماتا ہے کہ قرآن پاک دے اندر رب فرماتا ہے کہ توبہ کیویں دی کرنی چاہیے تے رب تینوں دسدا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں جناب کو یہ جوش گزار کراں گا انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی۔ دوستو ہر وقت اپنے آپ کو نیکی دے اندر رکھنا، برائی دا گمان بھی نہ آنا، ہر وقت اللہ دی یاد دے اندر رہنا، گناہ دا ہونا ہی نہ، یہ اللہ دے فرشتیاں دا کام ہے، یہ فرشتیاں دا خاصہ ہے۔ ہر وقت پلیتی دے اندر رہنا، ناموست دے اندر رہنا، کفر دے اندر رہنا، برائی دے اندر رہنا، یہ شیطان کا خاصہ ہے۔ تے گناہ کر کے اس تو بعد توبہ کر لینا رب دی بارگاہ دے اندر سچی بندہ ہے مومن دا۔ اللہ دا بندہ مومن جڑا کامل ہوندا ہے، گناہ ہو جانا یہ مومن دی شان دے منافی نہیں ہے۔ کئی صحابہ کرام تو گناہ سرزد ہوئے سن، یہ رب سبحانہ دی رحمت ہوندی ہے، کچھ خاص انسان ہوندیاں نے جڑا انہاں دے پاکاں دے کولوں گناہ ہوندے ہیں۔ گناہ ہو جانا مومن دی شان دے منافی نہیں، لیکن گناہ کر کے اوتے ڈٹ جانا، قائم ہو جانا، یہ مومن دی شان نہیں۔ سبحان اللہ، گناہ کر کے اوتے پکا ہو جانا، ڈٹ جانا، یہ مومن دی شان نہیں۔ اللہ سبحانہ نے کلام فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دے نال، رب نے فرمایا اے آدم کہ تیری اولاد اگر نیک کام کرن دا، اگر گناہ دا ارادہ کرے کہ میں فلاں دن گناہ کروں گا، فرمایا اے آدم تینوں اینا کچھ عطا کر رہا کہ تیری امت دا اسی گناہ نامہ اعمال دے اندر نہیں لکھاں گے جن دے تکر وہ گناہ کرے گا نہیں، وہ گناہ کرے گا تو ایک گناہ دا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ فرمایا اے آدم تیری اولاد اگر نیکی کرے، نیکی دا ارادہ کرے، آلے نیکی کرے نہ ارادہ کرے سی نیکی کرن تو پہلے ہی ثواب دے دے۔ نامہ اعمال دے اندر نیکیاں لکھ چھوڑا گے تے جدوں نیکی کر دے گا نا پھر ایک نیکی دا ایک ثواب نہیں، فرمایا ایک نیکی دا 10 گنا دی ثواب دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تے کیتی مولا کچھ ہور عطا فرماؤ۔ رب نے فرمایا اے آدم جب یہ بھی عطا کیتا کہ تیری اولاد اگر اپنی زندگی مرن تو پہلے 1 سال اگر سچی توبہ کرے ساڈی یاد دے اندر سچی توبہ کرے اسی انہوں معاف کر دیں گے، ایویں کر دیں گے کہ جویں بچہ جاندا پیدا ہو گیا گناہ کیتا ہی نہیں۔ جی مولا مجھے ہور عطا فرما، رب نے فرمایا اے آدم جا تینوں یہ بھی عطا کیتا کہ اگر تیری اولاد 6 مہینے پہلے مرن تو 6 مہینے پہلے اگر تو سچی توبہ کرے سی پھر بھی معاف فرما دیں گے۔ رب نے فرمایا اے آدم اگر اس تو بھی نہیں، اگر 1 مہینہ پہلے، پھر فرمایا اگر موت دے آثار دیکھ کے، موت آنی دے آثار دیکھ کے بھی تیرا کوئی پتر آدم تیری اولاد جو کوئی بندہ اگر کوئی سچے دل نال معافی کرے گا میں رب کو معاف کروں گا۔ ہر کے بولو سبحان اللہ۔ اج دی رات جناب نے بتایا کہ 27ویں دی رات ہے، مشہور اور جمہور علماء محدثین مفسرین کا یہی قول ہے کہ اس رات میں پڑھنا، اس رات کا کوئی پکی پتہ نہیں، پکی خبر نہیں بھی یہ رات شب قدر کی
رات ہے ایک کیڑی رات ہے یہ پکا قسم نہیں پتا بعض امور ایسے ہیں کہ رب سونے نے دسے نہیں جنہیں جمعے دے دن حدیث پاک کے بلکہ حدیث قدسی ہے کہ جمعے دے دہاڑے کے ایسی گھڑی ہے کہ ایسا لمحہ آتا ہے کہ اس لمحے کے اندر کوئی دعا کی رات نہیں فرمانا اور موت کا زندگی موت کا رب نے نہیں دسیا قیامت کے بارے رب نے نہیں دسیا یہ بات یہ ایسے امور ہے نا یہ اللہ سبحانہ نے تاں چھپا کے رکھے نے تاکہ بندہ مومن غفلت تو ہٹ کے ساری رحمت اندر آوے جمعے دا دہاڑ چڑھے صبح صبح سارا کام چھڈ کے تے ساڈی اس گھڑی دا انتظار کردے ہوئے مصلی پاک دے جا جائے ساڈی ليلۃ القدر دی رات آوے یہ ساری رات لے کے ساڈی اس گھڑی دا انتظار کرے رحمت والی گھڑی دا توجہ ہے ٹھہر کے بولو سبحان اللہ نظام دی نا اس ماحول کی بڑی توسط پئی ہے آقا نامدار سرکار دی بیٹی پاک بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جو سجدہ کیا نا رب دی بارگاہ دے اندر رات ساری گزر گئی دن جدو ہویا تے اٹھیاں تے ایک ہی سجدہ مکمل ہویا سی اوئے ہوئے توجہ ہے ساری رات اندر نبی دی بیٹی ہو کے ساری رات اندر ایک سجدہ فرمایا تے دن ہویا تے عرض کردیاں نے مولا سونیا تیری محبوب دی بیٹیاں تے سونیا تھوڑی جی رات لمبی نہیں فرما تیرے محبوب دی تھی رات سجدہ بھی نہیں کر سکتی ایڈی تیری چھوٹی رات سونیا تھوڑی رات لمبی فرما تے بعد اور یا اللہ ایسے میں اللہ کے فقیر ایسے ہوئے نے کہ جڑے جنہ دی ہر رات ہی لیلۃ القدر جو ہے رب سبحانہ فرماتا ہے نا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر رب فرماتا ہے کہ تمہیں کی پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی ہے اللہ فرمائے سے خامدہ بتایا یعنی تجربہ نہ تمہیں کی پتہ ہوئے ان دی شان دا ان دی قدر دا کہ رات کتنی رحمت والی رات ہے اللہ اکبر میں تیرے بجائے بیان کرنا تے دن ہو جائے حقیقت ہے میں نہ مطابق کر کے بیٹھا الحمدللہ اللہ کے فقیر جڑے ہوندے نے انہاں نوں یہ پوچھنا نہیں پیندا کہ لیلۃ القدر دی کیڑی رات ہے او رب دی یاد دے اندر اتنا گم ہوندے نے کہ انہاں دے واسطے ہر رات ہی لیلۃ القدر دی رات ہوندی ہے بلکہ او تے یہ کہندے نے پیر کو سرکار دا نے ذوق اور سماعت نہ تھا کہ بولو سبحان اللہ او کہندے نے تن من یار دا
بولو سبحان اللہ۔ توبہ دا معنی بزرگ یہی کہتے ہیں کہ الندم توبہ، بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ لا شفیع اقدہ من التوبہ، اگر نام دا سکار ہے میں توبہ تو بد کے بندے کی شفاعت کرنے لئے کی فرمایا؟ توبہ تو بد کے بندے کی شفاعت کرنے لئے لہذا میں ایک بات کا عرض کر رہا میں تیرے مثلا چھوڑی کرنی بس تھوڑی ہو رہے گی تے اج دی رات میں میں غفلت اندر نہیں گزارنا وعدہ کرو پہ کہ انشاءاللہ جی نفل بھی پڑھیں گے تسبیحات بھی کریں گے سورۃ یاسین کی تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ عزیز تے یہ ذوق ہو تو اللہ کا کلام شروع کریں بولو سبحان اللہ۔ میں یار دیکھ رہا ہوں کہ بعض بندے میرے منہ تے نہیں میں بھی نہ خوش سبحان اللہ چپ کر میرے منہ تے دیکھی ہے ہر کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ سونا اپنے پاک کلام دے اندر کی فرماندا ہے رب فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تیرا میرا رب اپنے پاک کلام دے اندر اپنی محبوب دی امت دے نال کلام کر دے رب کی فرماندا ہے رب فرماندا ہے اے ایمان والےو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ رب فرماندا ہے توبہ کرو اے ایمان والےو توبہ کرو لیکن توبہ کی میں نصرت فتح جتنا طرح توبہ نہیں کرنی توبہ کرنی توبۃ نصوحا۔ رب سونا فرماتا ہے توبۃ نصوحا کرنی ہے ایسی توبہ کرنی ہے کہ جیڑی تہاڈے واسطے دوبارہ زندگی دے اندر ایک علامت بن جاوے ایک نصیحت تہاڈے واسطے دوبارہ ہو جاوے کہ سونیا ربا ایک باری معاف فرما دے دوبارہ تیرا مجرم گناہ نہیں کرے گا گناہ کر کے میں رب دی امید تو رب دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا چاہیے گناہ کر کے رب دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑانا چاہیے سونیا ربا آخر جنہ بھی گنہگار سونیا ہے تے تیرا سونیا ربا معاف فرما دے رب دی رحمت دے دروازے آج بھی کھلے نے رب دی توبہ دا دروازہ آج بھی کھلے حدیث پاک دے اندر جناب میں عرض کرنا کہ آقا انعامدار سرکار نے توبہ دی توبۃ نصوحا دی وضاحت فرمائی ہر کے بول سبحان اللہ۔ سونے آقا نے فرمایا ان توبۃ نصوحی هو ان یتوب الرجل من ذنب وینبی اللہ یعود الیہ ابدا۔ رب فرماتا ہے رب سونے دا پاک محبوب دی زبان کھلی آقا انعامدار نے فرمایا ایسی توبہ کرو ہوا ان یتوب الرجل من ذنبی جیڑا بندہ توبہ تو جیڑا بندہ کسی گناہ تو توبہ کرے اور توبہ کرن تو بعد پھر ایسی نیت کرے سونیا ہن دوبارہ ساری عمر گناہ نہیں کراں گا فرمایا جویں مجھ دے تھاں چوں دودھ نکل آوے مجھ دے تھاں چوں جدوں دودھ نکل آوے اسے شراب دے تھانی جویں دودھ واپس نہیں جا سکدا بندہ مومن ایسی توبہ کرے کہ سونیا جویں مجھ دے تھاں دا دودھ واپس نہیں جا سکدا سونیا ایویں میں بھی کدی دوبارہ اے گناہ نہیں کراں گا۔
فلاں فوت ہو گیا ہے او مر گیا ہے بیلیا اے کائنات دیا چمکا دھمکا اے اولاد دا پیار اے پیسے دا پیار اے گڈی تے کوٹھی دا پیار اے سارا ایتھے رہ جانا ہے رب سونے نے تینوں مینوں تیرے میرے نال دفنان والے معاملات رب سونے نے تاں رکھنے کے نشان کہ تینوں پتہ چل جاوے کہ تیری کتنی تو قدر ہے جدو تیرے جسم کے اندر روح سی جدو تیرے جسم کے اندر روح سی رات نو بیوی بھی انتظار کرتی سی کہ میرا شوہر کدو گھر آندا ہے رات نو چھوٹے چھوٹے بچے بھی انتظار کرتے سن کہ میرا ابو کدو گھر تشریف لے کے آئے گا ماں بھی انتظار کرتی سی سکا پیو بھی انتظار کرتا سی لیکن جدو روح نکل جاوے پھر ہوئی دیاں پترانوں وقت پیا ہوتا ہے چھٹی کرو ابے دی حالت پہ خراب ہوتی ہے رب سونے نے دسیا ہے کہ جسم جو ڈھانچے نو سوار سوار کے چلنا اے کوئی مردانگی نہیں اے جو بیلیا جدو ایسے جسم نو رب دیا تو ہٹا کے رب دے احکام والا رسا توڑ کے لاؤ اللہ دے اندر گزار دے گا دنیا دے کھیڑ تماشیاں دے اندر گزار دے گا پھر یاد رکھ لے ایسے جسم نو اپنا دشمن پیار کرنا ہے میں نہیں آکھدا اللہ دا قرآن پہ فرماتا ہے اڑگے بول سبحان اللہ رب سونا فرماتا ہے حتی سمجھدار
کر کے بول سبحان اللہ، توجہ نہ بول سبحان اللہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ڈاکو سن، انہیں بڑے ڈاکو سن کے ایک رات ہوئی ہے آپ نے کسی غیر دے گھر دے اٹھے کمان سٹی، کمان سٹ کے رسی کھچی تے چڑھ کے تے اٹھتے جا رہے ہیں۔ اگوں کی ہویا توجہ میرے والے کی ہویا، ایک بندہ اس گھر دا بندہ اللہ دی پاک کتاب پڑھ رہا ہے، کتاب دی اونچی اونچی تلاوت فرما رہا ہے، آیت کریمہ پڑھ گئے الانبیاء اللہ دے خوف تو تہاڈے دل ڈر جان، کیا ایمان والے ہو تہاڈے دل ایسا وقت کیوں نہیں آیا جدوں یہ گل سنیے حضرت فضیل بن عیاض نے، او اللہ دا پاک کلام تیر بن کے سینے تے کھپ گیا ہے، اینی گل سن کے رسی چھٹی، رسی چھٹ کے عرض کر دینے سونیا دفعہ جو وقت آ گیا ہے تیرے ایمان والے ڈر گئے، توجہ نہ بول سبحان اللہ۔ عرض کیتی دفعہ جو وقت آ گیا ہے تیرے ایمان والے بندے ڈر گئے، ہچکیاں لگ گئیاں، رو رو کے اکھاں خراب کر لیاں، اپنی جسم سے حالت کیفیت بھول گئی، پتہ نہیں فضیل بن عیاض کہ میں کتنے بیٹھا ہوں، رات اندھیرا ہویا، ہوش آئی جا کے ایک چھوٹی جی چھوپڑی دے باہر جنگل بیابان تے جا کے تھلے بیٹھ گئے، جا کے بیٹھے مولی راستے اندر مسافر گزر رہے سن، توجہ فرما بھی مسافر کی گل کر رہے سن یار کہ ایک احتیاط دے نال گزریا جے، بہت بڑا ڈاکو مشہور فضیل بن عیاض اتنے رہندے راستے اندر احتیاط دے نال گزریا جے، اینی گل سنی ہور دیتے سٹ بجی، ہچکیاں لگ گئیاں، رو کے تڑپ کے زمین تے جا پے کہ مولا میں تیری بارگاہ دا ایڈا بڑا جرمدار ہاں کہ لوگ راستے نظر گزر واسطے میرے تو پریشان نے، صبح ہوش ہوئی بازار دے اندر گئے، راستے دے اندر ایک ماں گھر دے اندر کھلو کے اپنے پتر نو ڈرا رہی ہے، پترا چپ کر کے سو جا نہیں تے میں فضیل بن عیاض آواز دیواں، اینی جدوں گل سنی بازار دے اندر اٹھے پھر بے ہوش ہو کے ڈگ پے، کئیاں گھنٹیاں تو بعد ہوش آئی، پھر سوچیا اے فضیلا ہن تیرا ایویں آوارہ پھرنا حق نہیں بندا، چل جا کے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر چل، اوتھے جا کے روزے انور دے قدماں شریفاں دے پاسے بیٹھ کے رو رو کے توبہ کیتی، مولا جڑے گناہ پہلے ہو گئے نے سونیا معاف فرما دے، اج تو بعد فضیل بن عیاض چوری نہیں کرے گا۔ پھر رب سونے نے دیکھ جے فضیل بن عیاض سرکار نے سچے دل دے نال توبہ فرمائی نا، پھر رب نے فرمایا فضیل ہن تینوں ایویں نہیں چھڈاں گے، تینوں وقت دا محدث
رب سونے دی رحمت جوش دے اندر آئی رب نے آپ دا اج بھی حدیث دیا کتاباں اٹھا کے ایک نام ہے کہ فضائل بن عیاض دا اسماء و رجال کتاباں دے اندر بھی آپ دا نام ہے او بیلیا رب دی ذات ایڈی بے قدری نہیں جے رب سونے دے پاک بندے نے اپنے رب دے محبوب دے روزے تے جا کے حاضری دیتی پھر محبوب بھی تے عام نہیں محبوب بھی تے ہوئے کہ جیتے نامہ دے بچوں 99 نامہ دے بچوں ایک نام آمدہ ہے روف ایک نام دی وجہ حسن سمجھا کے دے جا ٹھر کے بولو سبحان اللہ وجہ تسبیحاں کا سمجھانا کہ روف کیوں کہتے ہیں روف کہتے ہیں رفو کرنے والے نو جی میں درزی کو چاہیے کپڑا پھٹ جائے کپڑا سوراخ ہو جائے درزی کو چاہیے درزی جا کے دھاگا چلا کے سوت نال اونوں رفو کر دیندا پھر او دے وچوں سوراخ بند کر دیندا ہے کپڑے دے اندر تے رب نے اپنے پاک محبوب نو فرمایا روف درزی ہوے رفاف او رفو کرے تے کپڑے دے سوراخ بند کر دے کہ میرے پاک محبوب دا ہوندی جے کوئی گناہ والا داغ اپنی چٹی چادر تے لا دے تے میرا سونا محبوب داغ دھو جاتا ہے اس معنی دے اندر روف آکھیا جاتا ہے آقا نامدار سرکار نو بیلیا تیری میری بدبختی ہے کہ نبی بھی ایسا ہوئے کہ جیڑا روف ہوئے پہلیاں نبیاں دی شریعتاں دے اندر باطن دے گناہ مٹانا تے گزار ہے اگر جے تو ظاہری گناہ کر پیندا سی کسے دے جسم دے اوتے پیشاب لگ گیا ہے گندگی لگ گئی ہے او ایویں پانی دے نال دھوندیاں پاک نہیں سی ہوندا اونوں نہ ساڑنا پیندا سی توجہ میرے وال فرماؤ اونوں ساڑ کے یا کھرچ کے اونا ماس تو ختم کرنا پیندا سی پھر جا کے جسم پاک ہوندا سی تینوں مینوں انیاں سہولتاں عطا ہویاں نے کہ ظاہراً تے گناہ ظاہراً تے پیشاب ہاتھ دھوندیاں پاک ہو جاندے نے جے کوئی اپنے باطن دے اندر داغ لا پوے اونوں بھی پاک رب نے روف نبی عطا فرمایا ہے ہر کے بول سبحان اللہ او بیلیا ایویں ایک ہور صحابی رسول نے جنہاں دا نام حضرت ثعلبہ ہے بالکل نواں واقعہ جناب دی بارگاہ دے اندر رکھن لگا سستی نہیں کرنی ٹھر کے بولو سبحان اللہ آپ سرکار کا نام حضرت ثعلبہ ہے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام کی یہ مقام سن پھر کر سمجھ آئے گی کہ پاک نبی نے خادم پاک نبی نے فرمایا جا ثعلبہ میرے فلانے یار نو لے کے آ جا میرے عمر نو لے کے آ میرے پاک عثمان و شالی نو لے کے آ حضرت صدیق اکبر نو لے کے آ بیلیا اینی کرامت میرے پاک نبی دے نال ایک دہاڑ ایسا ہویا سونے نے فرمایا جا ثعلبہ فلانی چیز لے کے آ فلانی چیز لے کے آ راستے دے اندر آئے نے واقعہ بڑا درد ہے جس دل دے اندر درد ہوئے گا تے بڑا مزید دور بنے گا ٹھر کے بول سبحان اللہ آپ کہنے گرمار نکلے پاک نبی دے حکم دی تابعداری کردے ہویا گھروں باہر نکلے نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے راستے دے اندر جا رہے نے ایک انصار قبیلے دا ایک حمام سی راستے دے
ایک بی بی نہاندی پیسی ایک عورت نہاندی پیسی اگے کوئی لکڑی دا دروازہ نہیں سی ایویں کپڑے دا بنیا ہویا دھاگے دا بنیا ہویا کپڑا اگے لگا سی جان میں ادھروں ہوا دا چھونکا بجا پردے نوں پردہ چکیچ گیا ہے پردہ چکیا گیا حضرت صالبہ دی اچانک نگاہ پہ گئی نگاہ فوری پرا کر لئی پھر آخر نفس ہر بندے دے نالے پھر خیال آیا کہ تھوڑا جا ویکھتے نہ ایویں اچانک پھر دوبارہ نگاہ کیتی ہے جان بوجھ کے پھر ایویں تو نگاہ کیتی یا نگاہ کیتی دل تے داغ پہ گیا برائی دا تڑپ اٹھ گئی مولا اے آنکھ پہلے پاک سی اس آنکھ نے پہلے کوئی گناہ نہیں کیتا آج ایک گناہ کر بیٹھی ہے جنہوں بس اینا ہی چھلکی بجی تے پرا ہو گئے لوڑ لگ پہ کہتے نے مولا اس گناہ دی تے میں توبہ کر لوں گا سونیا معاف فرما دے گا لیکن سونیا اس اکھ پلی دے نال جیڑا تیرے پاک نبی دی زیارت کراں گا سونیا اے گناہ کیویں معاف ہوے گا کہ اس پلیت اکھ دے نال اس پلیت اکھ دے نال میں تیرے سونے محبوب دی زیارت کیویں کراں اینی گل دے وچ آئی رو کے برا حال ہو گیا مسلماناں توجہ فرمائی کہ توبہ کینوں کہندے نے توبہ نصوحا کینوں کہندے نے حال پہ گیا زمین تے ڈگ پہ بے ہوش ہو گئے ایک دیر نہیں 4 دناں بعد ہوش آئی حضرت صالبہ نوں اٹھے نے ویکھیا میں کتھے پتہ لگا کہ یاد آئی میں تے گناہ دی وجہ تو بے ہوش ہویا اٹھے نے مڑ گیا مڑ پاک محمد دی بارگاہ دے اندر جانا نہیں ہن جس رب دی نافرمانی کیتی ہے پہلے اس رب نوں مناوے اونا آکھیا پکی گل ہے کہ میرے رب نے وحی اتار دیتی ہونی ہے میرے سونے محبوب دے بلے کہ سونے تیرا غلام برائی دے اندر مبتلا ہو گیا ہے اینی جدو سوچ آئی پھر ٹر گئے نے پہاڑاں والے غاراں والے ٹر پئے اپنا آپ بھول گیا کھانا پینا چھڈ دتا ایک ہفتہ گزریا 2 ہفتے 3 ہفتے نہیں 40 دن گزر گئے پاک نبی نے فرمایا یارو میرا غلام صالبہ نظر نہیں آتا پتہ دے کرو میرا یار کدھر گیا ہے ٹولیاں بنائیاں صحابہ کرام دے گروہ بنا کے میرے پاک نبی نے روانہ فرما دیتے حضرت صالبہ نوں تلاش کرن واسطے ایک ٹولی دے اندر حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سلمان فارسی آپ تو شہزادیاں پاک نبی نے فرمایا اے عمر جا صالبہ نوں تلاش کر کے آ جدو گئے نے ایک ٹورے نے میرے نبی لے یار ایک بار برنگ دے اندر گئے نے بیا بان دے اندر کی پہ ویکھتے نے ایک چروایا بکریاں نوں پیا چراوندا ہے بکریاں نوں چرا رہا ہے آپ دے دوویں یار قریب ہو کے پوچھتے نے یارا کیا ایتھے صالبہ نام دا بندہ ویکھیا ہی صالبہ نام دا بندہ تے نہیں ویکھیا یا کوئی بندہ ویکھیا ہوے چنگا موٹا تازہ او کہندا ہے نہیں یارا میں بندہ تے ویکھیا ہے پر موٹا نہیں او تے بالکل
ویکھیا کیویں پھردا ہے ایس بہار دے پیچھے رہندا ہے ساری رات پتہ نہیں کیڑے رب نوں مناوندا رہندا ہے دینے ننگے پیری آوندا ہے میریاں بکریاں گائے دودھاں دے تھان دے وچوں تھوڑا تھوڑا دودھ پی کے اوویں واپس چلا جاندا ہے نہ اونوں اپنے کپڑیاں دا خیال ہے نہ اونوں اپنی جُتی دا خیال ہے نہ اونوں اپنی ٹوپی دا خیال ہے نہ اپنی صحت دا خیال ہے صرف آن کے دودھ پی کے ساری رات رب نوں مناوندا رہندا ہے حضرت عمر پاک نے فرمایا یارا سانوں وکھا تے صحیح ہو سکتا ہے ساڈا یار میں آخیا کہ بہ جاؤ چرواہے نے آخیا کہ بیٹھ جاؤ میں ہن تم آ جاندا ملا دینا وقت ہویا مسجد دے سال باہر دے اپنی ہوش نہیں دنیا دی ہوش نہیں جسامت ادو اد ہٹ گئی بڑے کمزور ہو گئے رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کردیاں جدوں حضرت عمر بن فاروق نے ویکھیا دھار نکل گئی کیسا لباس تینوں کی بن گیا ہے کیڑا ظلم اپنی جان دے کر بیٹھا ہے کہ تو اینا ہی رب دی یاد دے اندر اپنا برا حال کر لیا ہے ایسا لباس تینوں مدنی دی بارگاہ چ لے کے چلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان صحابہ خلافت معاویہ سیاست معاویہ نعرہ تکبیر ہر کے بولو سبحان اللہ عرض کر دینے ایسا لباس آتے ہوں لے کے چلیے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت صحابہ کہتے ہیں بیلیو میں ہوں تواڈے نال جان جوگا نہیں ایس اکھاں نے تانوں نہیں پتا کیڑا وڈا گناہ کیتا ہے انہاں اکھاں دے نال میں ہن کیویں پاک نبی دی بارگاہ دے اندر جاواں او بیلیا صحابہ نے عرض کیتی فرمایا سلمان تینوں تے آمنہ دا چن پیا یاد کردا ہے آیا اپنے ٹھہر کے بولو سبحان اللہ تینوں تے آمنہ دا چن پیا یاد کردا ہے آ تینوں لے کے چلیے اس پاسے عرض کیتی عرض کردے نے یار عمر ایویں نہ کری مینوں نہیں لگدا کہ اونے دے ننگے گنہگار یاد کردے ہون آپ نے فرمایا نہیں صالبہ آ جا تینوں سونا نبی یاد پیا کردا ہے کہنے ڈردے گئے کیونکہ پکا یقین سی کہ میرا سونا غیب جان ہے او تے ہر حال تو میرے ایک دل دے اندر اٹھن والے خدشات تو میرا پاک نبی واقف ہے کہنے جا کے پاک نبی نے محسوس بھی نہیں کروایا کیونکہ پاک نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ فرمایا جڑا توبہ کر لوے او ایویں ہو جاندا ہے جویں خون اپنی ماں دے پیٹ دے اندر نکلیا ہے او بالکل صاف ہو جاندا ہے جدوں سالما پاک ہو گئے پھر میرے پاک نبی کیوں ملامت فرماندے جدوں زیارت ہوئی سالما رضی اللہ تعالی عنہ آقا نامدار سرکار نے زیارت کرتے گھر تشریف لے گئے دل دے اندروں
کہ سال بعد اس گناہ دی رب کو معافی کیویں منگے گا کہ جڑیا گناہ اے کیتا کہ پلید اکھ دے نال پاک نبی دی زیارت کیتی اس گناہ دا چھٹکارا رب کو کیویں لوے گا بیلیا اج اسی ساری رات ٹک ٹوک تے نگیاں اپنیاں ویکھ کے تے پھر دل دے اندر تڑپ رکھنے تے اتوں تو دعا منگنے سونے ربا اپنے محبوب دی زیارت کروانا میرے مدنی نو آنکھ وہ ہوئی ویکھے گی جنہیں داتا علی حجویری وانگو اپنے آپ نو پاک کیتا ہے جنہیں تاجدار گرڈا میرے علی وانگو جنہیں میرا مرشد خواجہ محمد شبیر اجبار وانگو اپنیاں اکھاں نو ٹچ دی نظر نہیں کیتا جنہاں نے دلی ارادے سان زبان دے تو منافقت نہیں سی جنہاں دے دلی ارادے سان کہ انہاں اکھاں دے نال سونے محمد دا دیدار کرنا ہے ہن حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے نے گھر جا کے ایک دن دو دن 8 دن پاک نبی دی بارگاہ دے اندر نہیں آئے سونے نبی نو صحابہ نے عرض کی سونیا تہاڈا غلام اپنی اصلی حالت دے اندر نہیں آیا حالے بیمار ہے سونیا دعا فرما پاک نبی نے دعا فرمائی جا کے گھر ویکھے آئے اینی دیر نو حضرت سالبہ دا وصال ہو گیا سی رب سونے نے دسیا ہے اپنے پاک یاراں دے کولوں اپنے محبوب دے یاراں دے کولوں گناہ کروا کے دسیا تے نال توبہ کرنا بل بھی رب نے فرمایا ساڈے پاکاں دے کولوں سیکھو اے نہیں کہ توبہ کر کے توبہ میری توبہ نظر پتہ نہیں ہم کو ساری تہاڈی توبہ کر کے توبہ ہے توبہ نہیں ہوتی آپ نے دسیا ہے رب سونے نے جے توبہ کرنی ہے تے یہ کرو جی میں ساڈے سالبہ نے توبہ کر کے وہ سبحان اللہ پاک نبی دے یار نے توبہ کر کے بکھائی ہے اس دنیا کے توبہ تن سوہا کنوں کہندے نے او بلیا ایک دہاڑ نماز پڑھی اگلے دہاڑ او ہوئی ساڈا فقیر او ہو جناب والا بندہ جا کے تے بابے میرے شاہ دے میرے دے ترکیدانی سرکل دے بھی ٹکٹ دے رہا ہوئے تے پنگوڑیاں دی بھی ٹکٹ دے رہا ہوئے نصیب اللہ دے تھیٹر دے بھی پہنچا ہوئے بیلیا منو سچی توبہ نہیں کہندے توبہ دے نال مزا کے اج تینوں مینوں رب سونے نے برکت دیتا ہے بیلیا اے رب نے جان تینوں مینوں نہ کروا دینے دیتی اللہ دے پیارے فرماندے نے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے سے دیدار واسطے اے رب سونے نے تینوں مینوں دل عطا فرمایا اپنی یاد واسطے اس دل دے اندر ڈنڈیاں تے معشوقاں دیاں محبتاں نہیں ہونیاں چاہیدیاں میلیا اے جوان نہیں ہوندا اے مردہ ہوندا کہ جڑا یار تھوڑا جا پروان چڑھے تھوڑی جی جوانی اپنی سنبھالے تے محلے دیاں نیک عورتاں نوں تنگ کرن لگ پے تے محلے واسطے عذاب بن جاوے بیلیا جوانی انہاں دی حضرت خالد بن ولید دی جنہ جنگے احد دے اندر پاک
دے عشق دے دلان کے کافراں دے اُتے 9 تلواراں توڑیاں نے پھر تلوار بھی ایویں دی نہیں کہ ہولی بھاری تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آندا ہے سیرت دیاں کتاباں دے اندر بھی آندا ہے کہ سوا من دی تلوار حضرت خالد بن ولید تو ہتھاں نال پیا کے وقت کافراں تے چلاوندے سن او بیلیا اج ساڈا کردار پاک نبی دے یاراں والا نہیں رہ گیا اج تے ساڈا چہرہ سونے نبی دے نال نہیں رلدا او بیلیا انہاں پنڈاں دے کئی کوٹاں دے نال عزتاں نہیں لگدیاں جے عزت لینا چاہنا ہے تے پاک میرے علی کول ول سکھ لے جدوں مسئلہ اٹھیا سی نا قرآن پاک دا گلاں دے نال قاضیاں دے نال جدوں مسئلہ اٹھیا قرآن دا انہاں دے پاک قرآن دا مسئلہ اٹھیا تے انہاں کیا مرزائیاں نے قاضیانیاں نے کہا تسی بھی اپنا قرآن بادشاہی مسجد دے اندر تسی بھی اپنا قرآن تے اسی بھی اپنی کتاب چھڈنے اگ دے اندر تے جیڑی کتاب سڑ گئی او جھوٹی جڑی بچ گئی او سچی تے آدھا سرکار نے تاجدار گوڑا نے فرمایا سنو اسی تہاڈے رنگے پلید نہیں اسی اپنا آپ دے ساڑ دیں گے اللہ دا قرآن نہیں اگ دے اندر جان دیں پھر انہوں نے مرزے نے کہا بھی آئی نے خط لکھیا انہوں نے خط کا جواب دینا ہے دنیا کے اندر جناب والا مخلوق کائنات ساری کٹھی ہو گئی کہ اج نبی دے نواسے نے پاک حسین کے سچے وارث نے میرے علی نے جواب دینا ہے ساری کائنات جمع ہوئی مناظرے واسطے انہیں خط لے کے بھیجا نے کہا خط کا جواب دے گا تو میں تھوڑا جواب مان جاؤں گا تاجدار گوڑا نے فرمایا قادیانیاں میرے علی تیرے خط کا جواب نہیں دے گا ایک قلم پیسی فرمایا کل میں حیا کرا دے تھلے بیٹھی ہے اینج قلم اٹھیے تاجدار گوڑا دی قلم اٹھی ہوا دے اندر اٹھ کے قادیانی دے خط کا جواب دیتا او بیلیا جنہاں نو بنایا ہے جنہاں نو پتہ سی کہ عزت انگریز دا چوڑے دا بوتھا بنایا نے لبنی عزت ملنی ہے میرے پاک نبی دے تحقیق دائی کیتے لبنی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان مصطفیٰ بلاد مصطفیٰ وہ جان دے سن کہ دنیا نو چھڈ کے جو ہے پھر کے بول سبحان اللہ کہ دنیا نو چھڈ کے رب نو منانا ہے تے دنیا نو چھڈن دا ول تے مینوں پیر باہو بھی دس گئے نے کہ کیویں چھڈنا ہے پھر کے بول سبحان اللہ پیر باہو سرکار فرماندے نے تارک دنیا او تدفیوں سے
شاہ دے کول سفیر بن کے میرے ایک نبی دا غلام گیا ہے جا کے انہیں کی کیتا انہیں استقبال دے اندر سونے دی کرسی منگوائی سونے دی کرسی منگوا کے میرے پاک نبی دے یار اتے بٹھایا انہاں عزت واسطے کرسی منگوائی سونے دی پاک نبی دا یار ایک باری بیٹھا چھٹ لا کے زمین تے آ ڈگے عرض کیتے نے سونے راز کیے اسی تے جناب دی عزت واسطے سونے دی کرسی منگوائی آپ نے فرمایا سن لو میں پاک نبی دا فرمان سنیا سی مینوں یاد بھول گیا سی میں یاد آندا گیا تھلے آ گیا میرے پاس نبی نے فرمایا سی میرے یارو سونے تے چاندی دیاں کرسیاں تے نہیں بیٹھنا سونے تے چاندی دے برتناں دے وچ کھانے نہیں کھانے مینوں میرے پاک نبی دا فرمان یاد آیا ہے میں فوری زمین تے آ گیا ماں بیلیا اے کہ جڑے جان دے سان دے عزت ملی تے پاک نبی دی تابعداری کیتے ملی کر کے بول سبحان اللہ او بیلیا اج تیرے میرے کول وقت رب دا کلام بار بار پہ فرماتا ہے حدیث پاک سچے آمنہ دے چند نے فرمایا اے صحابہ کہ جدوں تہاڈا دل کرے جدوں تہاڈا دل کرے کہ اسی رب دے نال گلاں کریے اسی رب دے نال ہم کلام ہوئیے پھر کی کرنا ہے رب دی نماز پڑھنی ہے تے جدوں تہاڈا دل کرے کہ سونا رب ساڈے نال گلاں فرماوے جدوں تہاڈا دل کرے کہ سونا پروردگار ساڈے نال کلام فرماوے پھر کی کرنا ہے عرض کیتی سونیا فرما دیو آپ نے فرمایا پھر اللہ دا پاک قرآن پڑھنا ہے اودے نال اودے اندر اج تیرے میرے نال رب سونا کلام پیا فرماتا ہے کسے تھان تے رب فرماتا ہے فرما قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون رب سونا تیرے میرے نال کلام فرماتا ہے اے مسلماناں کیا اج میرا دل پتھراں ورگا ہو گیا ہے یا پتھراں تو بھی سخت ہو گیا او اشد قسوہ یا پتھراں تو بھی سخت ہو گیا ہے کیونکہ بزرگ فرماتے نے مومن دا دل ہوندا ہے نہر دی پل نہیں ہوندا نہر دی پل دے اتوں موٹا ٹک لگے دو ٹانڈا ٹک لگے انہوں اثر نہیں ہوتا لیکن بندہ مومن دا دل ہوندا ہے کہ جدوں سندا ہے اللہ دا پاک کلام پھر فوری ہوندے دل دے اندر کھب جاندا ہے ہوندے دل دے اندر کھب جاندا ہے پتہ لگا مومن دا دل نرم ہوندا ہے کافر دا دل عجیب ہوندا ہے بلیا اج رب سونا دین مینوں واضح الفاظ نال فرما رہا ہے کہ تواڈے دل پتھراں نالوں بھی سخت ہو گئے نے ربا کیویں سخت ہو گئے نے سونیا رب دی
طرف جواب آتا ہے اے بندیا دیکھنا نہیں ہے جہان دے اتے پتھر رو رو کے اپنے بچوں نہرہ جاری کر دے دینے اپنے بچوں چشمے پھٹا پہ دینے او پتھر رو دے دے ہیں ربا کیوں رو دے رب فرماتا ہے تاروں دینے کے سونے سانو جنت پاوے نانے سونے لیکن اپنی جہنم والی آگ تو بچا کے جنت دے جہنم دے درمیان والی جگہ عطا فرما دے او دے لیا گلستان دے اندر شہر شادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک حکایت ذکر فرما دینے کی فرما دینے آپ فرما دینے میں ایک دن چھوٹا ہوتا اپنے باپ دے نال مثال دے کے کر سمجھا لگا اپنے باپ دے نال جا رہے ہاں میلے دے اندر گیا میرے باپ نے سمجھایا سادیا اے میری انگل گھٹ کے پھڑ لے اے انگل چنگی طرح دبا لے پترا میلے چے رش بنائے پترا چھٹینا نہیں تے برباد ہو جاوے گا ایسے میلے دی نظر ہو کے اپنی دنیا اور برباد کر پوے گا آپ نے فرمایا میرے کول غلطی ہوئی میں میلے دے اندر جا کے اپنے باپ دے ہاتھ دے اندروں انگل چھڑوا بیٹھا انگل جدو چھٹی پھر میں ذلیل ہو گیا دھکیاں دے چھٹیا جو رہ گیا زمانے دے او جہان نے انہوں بڑا پریشان کیتا بڑی دیر تو بعد انہوں ہوش آئی او بیلیا یہ مثال دے کے شیخ سادی نے تینوں میں سمجھایا او یارا اس کائنات دے اس دنیا دے میلے دے اتے ٹرن پھرن واسطے اس میلے دیا سیرا کرن واسطے تو میں بچے ہیں تو میں بالا یہ جانا ہے کہ میلا دھیان دے نال دیکھ رہا پھر بلا پھڑا میرے مرشد خواجہ شفیدہ لڑ لگ جا میرے سلطان والے بادشاہ دے لڑ لگ جا جے انہاں دی ہتھاں دے اندروں انگل نہیں چھڑواوے گا اس دنیا دے اتے بھی کم آن گے قبر دے جہان دے اندر بھی کم آن گے روز محشر بھی میرے مرشد سائے لدے ہوئے گا یہ مرشد کوئی عام نہیں یہ او مرشدی جنہاں نے اپنے ایک دہاڑ جا رہے ہیں اللہ دا قرآن چنن واسطے توڑا بھریا گیا میرے مرشد نے اپنا سر دا صافہ اتاریا ہے کھالیاں دے اندروں کڈ کڈ کے کٹراں دے وچوں کڈ کڈ کے اپنا آم مٹا کے اللہ دے قرآن دے نال اپنا صافہ بھر لیا صافہ بھر گیا ہے پھر ویکھیا مرشد نے کوئی اور شے کو نہیں آپ نے اپنا گریبان کھول کے اپنی قمیض اتار لی سون ہار جیٹھ ہار دیاں گرمیاں دے اندر میرا مرشد پنڈی سٹاپ دے روڈ دے اتے اج بھی وہ گلیاں گواہی دین گیاں کہ اتھوں کوئی بندہ لگ گیا ہے میرے سونے مرشد پاک نے اپنی قمیض اتار کے اپنی قمیض دے اندر اللہ دے قرآن جمع فرمائے او بیلیا او کوئی چاہے نہیں ہو سکتا ہے جیڑا اعتراض کرے میرے مرشد کی زندگی دے جنہیں اج والے جہار دے اندر اج ایس پلیت زمانے دے اندر رہ کے ساڈیاں جبریاں نویں ٹوپی والا برقع پوایا ہے او بیلیا کامل مرشدی آدم دے واسطے ایک دو واقعہ سنا کے اجازت چاہنا جے ذوق ہوئے تے ہر
کے بول سبحان اللہ۔ او بیلیا میں اج جناب عرض کراں گا او مرشد نہیں جڑا تیری عقل دے اندر آوے، ہمیشہ ہمیشہ مرشد جان کے چیک کرن واسطے مرید دے ذہن تو کلی گل فرما دے نے۔ او بیلیا ہندوستان کا شہزادہ حضرت خواجہ مرزا جانے جانا سرکار آپ اپنے مرید کو نفحات الارض کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ ادب دی کتاب نفحات دیوانے حماسہ ادب دی کتاب عربی لغت دی پڑھا رہے ہیں۔ اب پہلا شعر آیا کی آیا کہ کامل مرشد اگر فرماوے پترا، اگر جے مرشد فرما دے کہ اپنی یا نماز شراب دے نال تر کر کے بچھا کے اٹھے نماز پڑھ کہ پترا پڑھ نمی کدی بے ادبی کر کے مر نہ جانے۔ آپ نے اینا سبق جدو اپنے پتر نو پڑھایا او بیلیا اب غلام سوچتا ہے مرید سوچتا ہے مرشدہ یہ کیویں ہو سکتا ہے کتاب غلط ہوئے کہ ادھروں یا نماز کرنی اٹھے کھلو کے رب دی عبادت دیتے ادھروں شراب دے نال بھیجے یہ گل کدھر گئی؟ شراب تے ہوئے کہ جڑا شانی پاک نے فرمایا کہ دریا دے گھا ہوئے تے او گھا مت کھاوے تو خود علی نہیں پیوے گا کہ یہ گل کدھر گئی؟ جدو اینی گل سوچی تے لیکن ضرب چھوٹا سی۔ پھر مرشد نے فرمایا ٹھیک ہے پترا تینوں کدی سمجھاواں گے کدی وقت آیا اینی گل کر کے کیا ہے شادی کیتی سو اپنی بیوی نو لے کے برات آ رہا ہے دریاؤں پار برات تھی اپنی بیوی نو لے کے گھر ڈولی آ رہی ہے جدو درمیان دے اندر آیا جلی بیڑا ادھروں طوفانی نہراں اٹھیاں بیڑا غرق ہو گیا۔ مرزا شہاب جانے جانا دا غلام کسے او پل دے نال جا بچا دریا دی جناب والا چھل نے چھک کے پرا ماریا بی بی او تھے جا کے دریا دے وچ غرق ہو گئی۔ او بیلیا مارا سوچا کہ ہن لے تے کچھ نہیں گیا کیوں نہ ہوئے کہ جیڑی باقی زندگی رہ گئی ہے مرشد دی بارگاہ دے اندر گزار دیواں۔ آئے نے آن کے اپنے مرشد کے ہاتھ مان کے کہنے نے سونیا میرو اگے ہور علم پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پترا پڑھ نہیں فرمایا لیکن بھی سونیا ہن علم نہیں پڑھنا پہلے بڑا پڑھ لیا ہے ہن بس تہاڈے قدماں چ رہ کے تہاڈے در دا جھاڑو پھیرنا ہے۔ او بیلیا دیکھی میں دساں گا کہ اللہ دا قرآن و حدیث تے بزرگاں دا فرمان کیویں سمجھ لگدا ہے۔ بیٹھ گئے نے مرشد کامل نے 10 سال نہیں 20 سال اپنے کول بٹھایا اپنے قدماں دے اندر بٹھایا۔ 20 سال تو بعد 100 روپیہ عطا فرمایا پترا جا فلانے محلے دے اندر گھر کے بول سبحان اللہ فلانے محلے دے اندر ایک طائفہ کجری رہندی ہے اس کجری دے نال بدکاری کر کے اللہ اکبر 100 روپیہ مرشد نے دیتا اوہی گل سمجھانی سی مرشد نے شراب دے یا نماز میں شراب دے نال بھیگ کے نماز پڑھنے والی فرمایا جا پترا جا کے زنا کر کے آ او اٹھیا بڑا پریشان 100 روپیہ پھڑ کے محلے دے اندر جا کے سوچی پہ گئے یار مرشد نے فرمایا کی کرو لیکن وہ مرشد 20 سال دی صحبت دل تے اثر کر گئی سی کہ میرے مرشد نے مینوں فرمایا ہے کدی ناجائز حکم نہیں کر
سکتا اندر اندر بھی کوئی حکمت راز ہونا ہے او بیلیا میں حیران ناکلا تو جڑے کہہ دے کہ میرا مرشد یسار چشتی صاحب حق کہنا چھڑ گئے نے میں کہا چلیا او دو تے فقیر چشتی نے حق آنا نہیں چھڑیا جدو مشرف نے سولی دا بندہ کر دے اندر پان لگا سی کفن اپنے مار لے کے میدان کے اندر میرا بابا چشتی آیا ہے او دو تے فقیر چشتی نو ڈر نہیں لگا چلیا آج لگی جہان او تے اس جہان نو چاہن دے اپنی ایک انگل دے نال کائنات نو نکر تو چک کے تجھے پاسی مردی کر مار او بیلیا لیکن وہ لوگ اللہ دے امر دے امتحان ہوندے کہ کس وقت رب فرماوے انہاں دی موت بھی اختیاری ہوندی ہے انہاں دی موت بھی اختیاری ہوندی ہے او اے نہیں انہاں کول اے نہیں ہو سکتا کہ فرشتہ آن کے دھکے دے نال جان کھو کے لے جاوے نا جدوں رب فرماوے گا خواجہ آ جا میرے مرشد نے فرمانا ہے سونیا بسم اللہ سار چشتی صاحب کو کسی نے عرض کی تھی حضور اپنے نال باڈی گارڈ رکھ لو آپ نے فرمایا چلیا جے اس مولا چشتی دا پیر دنیا تے برداشت نہیں تے میں دنیا تے رہ کے کرنا کی ہے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے توجہ فرمایا جی میرے ورزوں نہ بول سبحان اللہ ایک عورت بیٹھی ہے بڑی خوبصورت حسین و جمیل عورت غیر محرم بندہ کے بیوش ہو گئی ایک پئی زمین تے پھڑ کے جا پئی بندہ بڑا حیران کہ مرشد نے ہور سے پاپا چھڈیا یہ قتل میرے گھر پہ گیا چنگا میں زنا کرنے واسطے آیا اینی گل سوچی بی بی نو ہوش آئی بندے نے پوچھا بی بی تیرا تے ہر روز دا کاروبار ہے تو میرے ول ویکھ کے ڈگی کیوں ہے او بی بی کہندی ہے میں پریشان تا ہوئیاں میں 20 سال تو اس چکلے تے بیٹھی ہاں میں 20 سال تو اس چکلے تے بیٹھی ہاں اج تک کوئی غیر محرم بندہ نہیں اندر آیا انہیں آکھیا کیویں نہیں آیا بی بی کہندی ہے کھلو کے مرزا شہاب جانے جانا میرے بعد دروازے سے بیٹھے سن انہاں اج تک غیر محرم بندہ نہیں آن دیتا انہیں کہا بی بی تو کتھوں آئی ہے بی بی کہندی ہے میری ایک عالم دین دے نال شادی ہوئی سی میں دریا دے اندر ساڈا بیڑا غرق ہو گیا سی اوتھوں میں ایک نہر دی پل تو بچ کے باہر نکلیاں اوتھوں میں وگدی چکلے دے اندر آن کے وگ گئی لیکن میرے مرشد میرا مرشد خواجہ شہاب جانے جانے اج تک کوئی غیر محرم بندہ اندر آن دیتا نہیں مرید دی سن کے دھیان نکل گئی وہ سونے یہ پیر ہونے چاہیے جس پیر نے گل بھی سمجھائی ہے اپنے مرید نو کہ مرید کی عزت دے بھی حرف نہیں آن دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تینوں مرشد قبلہ خواجہ محمد شفیع پاک امام الغیب مفتی محمد فرجہ و چشتی میرے مرشد پاک دے گول اڈا بلا تو اج بھی کاری احسان صاحب گوانے شادی دے اندر ایک دن رہ گیا ہے تھلے والا دھڑ ماریا گیا تھلے والا دھڑ ماریا گیا گانے دی رات دھاڑ نکلی مرشد دی بارگاہ تے گئے نے سونے
ہوش نہیں آیا یہودی ٹٹو سارے ہوتے اپنی مشینہ لا کے منہ دے اندر انگلا لے کے کھلوتے ہیں میرے مرشد نے فرمایا صاحب پاگل ہے سبحان اللہ فرمایا توڑو پاگل کو میں تھلے بیٹھا یہ نہیں گل فرمائی نا تے قاری صاحب صاحب فرما دے کہ مینوں بھی پتا کہ میرے نال کی بنا مڑ کے بچا اے او فقیر ہے کہ عملی کوتی تو 10 سال تو ایک بندے دے گھر بچہ نہیں پیدا ہو رہا اولاد نہیں ہو رہی میرے مرشد دے گھر تے آن کے کیتی سونیا تیرے نال مرشد ہوے تے مرید بے اولاد ہوے گل بنتی نہیں آپ نے فرمایا جا پتر دا خیر کرے گا اسے مہینے ہی رب سنے نے عمل ایکو حدیث پاک آقا نامدار سرکار دا صحیح فرمانے علی شان لوگ ہے امام مالک سرکار جا رہا تھا راستے میں آپ نے کسی نے فرمایا یار ایک نے معلوم کی ایک حدیث پاک سنایا یا آپ نے کوڑے مارے پاگل دے پترا نبی پاک سرکار دا فرمان دے مزاق تے سنا دیا چل جا کے نہ گیا اس کر کے آن تو میرے کو آن سنی اسے مصطفیٰ کی قدر کرو ٹھہر کے بولو سبحان اللہ اولیاء سجائیے اپنے محبوب واسطے ایک کائنات سجائیے اپنے سونے محبوب واسطے جے میرا محبوب پریشان ہے پھر اس دھرتی نو سجان دا فائدہ کوئی نہیں سونیا پوچھ گیا میرے یار پریشانی کیڑی ہے جبریل آن کے عرض کیتی سونیا دوسرا حصہ بغیر حساب تو ٹاٹی ادھی امت بغیر حساب تو جنت دے اندر بھیج لیا گے یا میرے یار نو کہہ دے یارا اسی تے دعوے کیتے نے کہ سونا پاک محمد نہ بنانا ہوندا کہ میں رب اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ فرماتا تے سونیا تجھے پریشان سونیا پریشانی دے آثار ہٹا دے اپنے مکھڑے تو پاک نبی نے فرمایا جبریل جے اگر میرا ایک امتی بھی جہنم دے
کہ میرا ایک غلام بھی گھسیٹ کے جہنم دے اندر جا رہا ہوئے بکری گلے آج غلام دا دل ایڈا سخت ہو گیا کہ پاک نبی تے فرما رہے ہیں کہ میرے دل نو سکون نہیں ہونا میرا ایک بھی امتی اگر جہنم دے اندر ٹر جاوے تے امتی ہر روز اپنی داڑھی تے اسرا لا کے اپنے مسلمان دیا عزتاں بازاراں دے اندر چلدیاں پھردیاں بے کے تے ترقی محسوس کرے تے آکھے یار اے جہان دیکھا تے اللہ کہنے دیکھا بے لیا ادھر ویکھ تے صحیح پاک نبی کیویں محبت فرماندے نے فرمایا جبریل مینوں ایک بھی تیرا امتی جہنم جاتا برداشت نہیں ہونا رب نو عرض کیتی رب نے فرمایا یا جبریل ساڈے یار نو فرما دے کہ یارا جس لحاظ نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے کسے نبی دی نہیں چلنی سونیا اسی سارا دلیان توڑے ہاتھ دے اندر دے دیاں گے سونیا جنوں پھڑ کے لے کے جاتا جائے گا اسی انہوں نہیں ٹور دے رہاں گے سونیا تینوں کوئی اٹھے ٹکے گا نہیں تینوں کوئی ٹکے گا نہیں تیرا کوئی ہاتھ نہیں پھڑے گا وہ بیلیا میں نہیں عرض کروں گا ہاتھ بن کے یارا کہ ہوتے تیرا میرا جو اگر ہاتھ پھڑ جائے میرا سونا نبی فرشتے ہاتھ ٹکتے نہیں سکتے ہاتھ بن کے عرض ضرور کریں گے سونے اس ٹواڈے تے اے ٹواڈا او غلام ہے کہ جیڑا چہرہ سونیا تیرے نال نے پیار دا سونیا جنے اپنی ساری زندگی سکول تے کالج تے یونیورسٹیاں دے اندر انگریزی پڑھ پڑھ کے تے گزار چھڈی سی سونیا سارا رمضان تیرا قرآن نہیں کھولیا اج مسجداں دے مدرسیاں دے اندر جا کے ویکھ اللہ دا قرآن دے اوتے معذلہ کھٹا ہوندا ہے رب دا قرآن بھی تیرے میرے بارے گواہی دے گا سونے ربا ہر اس اپنے غلام نو ہر اس اپنے بندے نو سونیا میرے تے کھٹا پہ جاتا سی سالہ سال گزر جاتے سن مینوں کوئی کھولن والا بندہ نہیں سی آن کے کھولدا او بیلیا اوتھے رب نو کی حساب دے گا او تیرے میرے سامنے مٹی دا ڈھیر اس چپ دے جہان دے اندر جانے جتھے تیری میری زبان نے کلام نہیں کرنا ہاتھ بولن گے اے انگلاں دے پورے بولن گے اے انگلاں دے پورے پیراں دے پورے ایک ایک بال بول کے گواہی دے گا نو بیلیا اج اس رب نو منا لے اینا دنیا دار تے دنیا تے چھڈ جاندے نے اگے کتے کم آنے ایک ہی ذات میرے سونے پاک محمد دی جیڑی دنیا دے بھی کام آندی ہے تے آخرت والے جہان دے اندر بھی کام آندی ہے اونا بچانے بیلیا اج تینوں مینوں ہر روز قبر بول بول کے آوازاں مارتی ہے مسلماناں میرے کول آن لگیاں کچھ لے کے آویں ویلے ہاتھ نہ آویں میں تنہائی دا گارا میں وحشت دا گارا میں کیڑیاں دا گارا او بیلیا آخر ایک دن تے ضرور بلاوا بجنا ہے کہ آ جا مسجداں دے اندر اعلان ہوے گا تیرا میرا ذرا اس وقت وال اپنا دھیان تے لے کے جا کے ویکھ مردیاں نال باواں بھی تو اپنیاں سیدھیاں نہیں کر سکدا
نو پا کے نک دے اندر نو پا کے پیراں دے انگوٹھے بن کے تینوں مینوں لے کے جان کے اس چپ دے جہان والے اسی جہان پر تیری میری توجہ کروا دے ہویا پیر باہو سرکار دی بولے اگے ذوق ہوے تے سناواں تقریر ختم ہو گئی آخری پیر باہو سرکار دا کلام ٹھر کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اسے میں ہر بندے کو کہنا بھی ہاتھ چوک کے دو تے پورا زور لا کے بولنا سبحان اللہ ٹھر کے بولو سبحان اللہ پیر باہو سرکار تینوں مینوں کیونکہ جی میں سازن دے اندر مسالہ تے بوتل دے اندر گیس نہ ہوئے تو سواد دینا ہونا ہے یہ چیزیں دی تقریر تھی میں پتہ ہے پیر باہو نہ ہوئے تو سواد نہیں آتا ٹھر کے بولو سبحان اللہ پیر باہو سرکار فرماتے ہیں جے جو